آج جب میں نے دیکھا مہنگائی بہت ہے تو نسل روک لی، کیونکہ اللہ نے پہلے اسباب اختیار کرنے کا کہا ہے۔ اللہ نے اسباب اختیار کرنے کا کہا ہے، لیکن اس چیز کو اللہ نے سبب ہی قرار نہیں دیا۔ اسباب پیدا کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے۔ تو جس چیز کو اللہ نے سبب بنایا ہے وہ اختیار کیا جائے گا۔ تو اللہ نے اولاد کی کثرت کو مہنگائی کا سبب نہیں بتایا، بلکہ رزق کے لانے کا ذریعہ بتایا ہے، رزق کی فراوانی کا ذریعہ بتایا ہے۔ آپ فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں آ کے نسل روک رہے ہو کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو اس کا مطلب آپ فیملی پلاننگ والوں کو اللہ پہ ترجیح دے رہے ہو۔ اللہ کہہ رہے کہ اولاد رزق کا ذریعہ ہے، اور اس کی دلیل بھی دی اللہ نے۔ خالی ہوائی دعوے معاذ اللہ کوئی دعوے نہیں کیے اللہ تعالیٰ نے، دعوے برائے دعوے۔ اللہ نے کہا دیکھو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے، حالانکہ پہلے دودھ کہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ دودھ ایک سائن ہے، ایک علامت ہے کہ اس کی بنیادی ضرورتیں میں پوری کروں گا، میں غافل نہیں ہوں اس سے۔ اب بے وقوف آدمی کہتا ہے کہ صرف دودھ ہی پیدا کیا ہے نا اللہ نے، تو بچے کو خالی دودھ تھوڑی چاہیے، بچے کو تو لنچ کے لیے پیسے بھی چاہیے، کنوینس کا خرچہ بھی چاہیے، میڈیکل الاؤنس بھی چاہیے، فلانا بھی چاہیے، ڈمکانا بھی چاہیے۔ تو بے وقوف یہ کہتا ہے، عقل مند کہتا ہے بچے کو ابھی فی الحال دودھ کی ضرورت تھی، اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ جو ضرورتیں ہوں گی وہ میں پوری کروں گا۔ تو اس لیے فلسفہ ہی سرے سے غلط ہے، اور اس فلسفے کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ انگریزوں نے بچے ہی پیدا کرنا ختم کر دی ہے، حالانکہ وہ معاشی ترقی کی انتہا، پوری دنیا کی دولت کھا گئے وہ، لیکن کہتے ہیں غربت مہنگائی ہے، ایکچولی بچے کیسے پالیں گے ہم؟ ابے تمہارے پاس تو بے تحاشا پیسہ ہے۔ تو یہ فلسفے کے غلط ہونے کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ غریبوں کے بچے زیادہ ہیں، مالداروں کے بچے کم ہیں۔ جن کے پاس بچے پالنے کے بے تحاشا پیسے ہیں ان کے بچے کم ہو رہے ہیں، ان کے کم بچے ہیں۔ اب جتنا بڑا بنگلہ ہوگا نا بچوں کی تعداد اس میں اتنی ہی کم، اور جتنا چھوٹا گھر ہوگا بچے اس میں اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ تو یہ دماغ کا کھیل ہے، خالی دماغ کا کھیل ہے۔ تو یہ پٹیاں غلط پڑھا دی گئی ہیں ہمیں۔ غریب آدمی کو اولاد کی ضرورت زیادہ ہے تاکہ وہ اولاد جوان ہو کر اس کے کاموں میں معاون اور مددگار بنے۔ یہ خوب سمجھ لو، دو چیزوں سے لوگ غافل ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی نا کہ بچوں کی پیدائش یہ غربت ختم کرنے کا ذریعہ ہے، غربت کم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ بڑھانے کا ذریعہ، غربت ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ آبادی بڑھتی ہے تو معاشی ترقی زیادہ ہوتی ہے۔ اب کسی ملک میں آبادی زیادہ اور غربت ہے تو غربت اس کی آبادی کی وجہ سے نہیں ہے، غربت دوسرے اسباب کی وجہ سے ہے۔ جیسے پاکستان میں غربت ہے، آبادی بھی بہت ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں آبادی کی وجہ سے غربت ہے۔ اگر آبادی کم ہوتی اور زیادہ غربت ہوتی، کیونکہ کمانے والے اور کم ہوتے ہیں سوسائٹی میں۔ جب آبادی کا ریشو بڑھتا ہے تو جوانوں کا ریشو بڑھتا ہے۔ جس کنٹری میں جوان کا ریشو بڑھے گا تو کام کا ریشو بڑھے گا نا، اس ملک میں ورک کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے، لوگ سب کمائیں گے۔ کما رہے ہیں کہ نہیں کما رہے؟ یہاں لوگ کما رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بہت سارے بے روزگار بھی تو ہیں، تو وہ بے روزگار وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ وسائل پہ چند لوگوں کے قبضے کی وجہ سے ہیں۔ وسائل تو بہت پیدا ہو رہے ہیں، تو آبادی کم ہونے سے پاکستان میں غربت کم نہیں ہوگی، غربت اور زیادہ بڑھے گی۔ بلکہ حقیقت بتاؤں، ہمیں تو صرف مل ہی آبادی کی وجہ سے رہا ہے، ہمارے حکمرانوں کی تو تکے کی پلاننگ نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ ہمارے ماہر جو اکنامکس کے جو ماہر تھے، معیشت کے ماہر تھے، انہوں نے 50 سال پہلے بہترین پلاننگ کی ہے جس کی وجہ سے آج ہم کھا رہے ہیں۔ ایسا ہے؟ یہ لطیفہ اگر کوئی سنائے گا تو آپ مان لو گے اس کو؟ انگریز آج کیوں کھا رہا ہے؟ 50 سال پہلے بہترین پلاننگ ہوئی ہے جس کا رزلٹ آج وہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی ایسی پلاننگ ہوئی ہے؟ تو ہم صرف کس بیس پہ کھا رہے ہیں؟ آبادی کی کثرت کی وجہ سے جوانوں کا ریشو کیا ہے؟ زیادہ ہے، صرف اس بیس پہ کھا رہے ہیں۔ اگر ہمارے ہاں غربت یعنی آبادی کم ہوگی تو اس سے بھی ایک کھانے کا ذریعہ تھا، اس سے بھی ہم جائیں گے، اور تو ہمارے کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ اس کی اور آسان مثال، لوگ کہتے ہیں یار پاکستان میں ایک مذہبی ملک ہے، پھر بھی اخلاقی برائیاں کتنی ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ انگریزوں میں مذہب نہیں ہے پھر بھی یہ والی اخلاقی برائیاں نہیں ہیں۔ اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اخلاقی برائی ہیں مذہب کی وجہ سے نہیں ہے۔ مذہب نے کہیں بھی جھوٹ بولنے کی ترغیب دی ہے؟ کہیں حدیث میں آتا ہے معاذ اللہ نقل کفر کے جو جھوٹ بولے گا 1 حج کا ثواب ملے گا اس کو، 2 نمبری کرے گا 6 حجوں کا ثواب ملے گا اس کو؟ لیکن جتنے چرسی ہیں حاجی ہیں، یعنی چرس کا جو بزنس کرنے والے وہ کیا ہیں؟ حاجی ہیں۔ تو میں 4 چرسیوں کے نام جانتا ہوں جو دنیا کے سب سے بڑے اسمگلر ہیں ہیروئن کے، سب کے نام کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ حاجی۔ نام بتا سکتا ہوں لیکن بتاؤں گا نہیں۔ تو اگر ہمارے ہاں مذہب نہ ہوتا نا تو ہم اس سے بھی گئے گزرے ہوتے۔ یہ جھوٹ کم نہیں ہوتا اور زیادہ ہوتا، چوریاں کم نہیں ہوتی اور زیادہ ہوتی، کیونکہ ہمارے ہاں جو کچھ خیر اور خوبی اگر ہے تو وہ مذہب کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہماری گورنمنٹ کی اخلاقی تربیت میں گورنمنٹ کا کوئی پلاننگ اور کوئی کردار، گورنمنٹ کی کوئی پلاننگ اور کوئی کردار نہیں ہے، نہ اسکولوں میں نہ یونیورسٹیوں میں کہیں بھی نہیں ہے، زیرو ہے۔ اس کے باوجود بھی
بہت حد تک ہم میں اخلاقی خوبیاں بھی ہیں. انگریزوں نے تو 50-60 سال قوم کی تربیت میں لگا دیے, تب جا کے اخلاقی برائیوں کو, جو چند اخلاقی برائیاں ہیں وہ بھی, اور نا وہاں جو اخلاقی برائیاں ہیں وہ تو میرے اور آپ کی سوچ سے بھی اونچی ہیں, لیکن چند اخلاقی برائیاں, نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو, گالیاں والیاں نہیں, یہ جو چند ایک چیزیں چل رہی ہیں, تو انہوں نے تو بہت محنت کی ہے. ہمارے ہاں محنت کیا ہے؟ زیرو. تو ہمارے ہاں اگر کوئی خوبی ہے تو مذہب کی وجہ سے ہے. اب یہ بہت فضول دلیل ہوگی کہ پاکستان ایک مذہبی ملک ہے, پھر بھی یہاں جھوٹ اتنا ہے. انگریز مذہبی ملک نہیں ہے امریکہ, اور وہ وہاں اتنا جھوٹ نہیں ہے, اس کا مطلب مذہب کو سوسائٹی سے نکال دو. تو مذہب سوسائٹی سے نکلے گا, جو تھوڑا بہت سچ بولا جا رہا ہے وہ بھی سوسائٹی سے نکل جائے گا, کیونکہ سچ بولنے کی تربیت تو ہمارے یہاں ہو نہیں رہی ہے. تو یہی خوب سمجھ لو کہ ہمارے ہاں ملک کو اکنامکلی مضبوط بنانے کی حکمرانوں کی طرف سے کوئی پالیسیاں نہیں ہیں, بلکہ حکمرانوں نے اللہ کے فضل سے بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا. تو اگر ہمارے ہاں کچھ ہمیں ملک میں اکنامکلی کچھ تھوڑی بہت ترقی نظر آ رہی ہے, لوگوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, تو صرف آبادی کی کثرت. میں نے اس پہ ایک باقاعدہ بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ آبادی کی کثرت, یہ جرمنی کی رپورٹ, آپ کے وہاں کی یونیورسٹیوں کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں, اس پہ میں نے پورے ریفرنسز کے ساتھ ایک پورا بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ یہ نظریہ اب تبدیل ہو چکا ہے کہ آبادی زیادہ ہونے سے وسائل کم ہوتے ہیں. یہ بالکل چینج ہو چکا ہے. ہم پرانا سڑا ہوا نظریہ جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں. میرا ایک شاگرد جرمنی سے باقاعدہ پڑھ کے آیا, اس نے پوری ریفرنس دی ہے وہاں کے پروفیسر کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو سورس آف انکم ہے نا, ان میں سب سے بڑی سورس ہی آبادی ہے, باقی چیزیں اس کے بعد آتی ہیں. تو اس لیے اگر پاکستان غریب ملک ہے تو آبادی کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ آبادی کی کثرت کی وجہ سے کچھ غربت سے تھوڑا بہت جو پیٹ بھر رہے ہیں لوگوں کے. اور ویسے بھی آپ غریبوں کو دیکھ لو جا کے, ان کے بیٹے کما کے کھلا رہے ہیں. اگر ان کے بیٹے نہ ہوتے, وہ بوڑھوں کو گورنمنٹ کھلاتی کیا؟ اولڈ ہاؤس ہے یہاں پہ. امریکہ تو بڈھوں کو اتنا الاؤنس دیتا ہے, فری پکڑ میں کھاتے ہیں بیٹھ کے. یہاں دیتی گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے پاس IMF کو دینے کے لیے قرضہ نہیں ہے, ہم بوڑھوں کو الاؤنس دیں. یہاں بوڑھوں کو کھلاتا کون ہے؟ ان کے بیٹے کھلا رہے ہوتے ہیں. عورتوں کو کھلاتا کون ہے؟ ان کے میاں کھلا رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی ایک بیوی کا خرچہ اٹھائے گا, بچوں کا خرچہ, اپنے ماں باپ کا خرچہ گورنمنٹ نہیں اٹھا رہی. یہ کون اٹھا رہا ہے؟ آدمی. وہاں گورنمنٹ اٹھا رہی ہے, آدمی نہیں اٹھا رہے. تو آدمی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, سب کچھ شارٹ. اس لیے بالکل بیکار قسم کی باتیں ہیں یہ. تو اس لیے غریب بات. اور ویسے بھی دیکھو, ہم یہ تو عقلی دلائل میں دے رہا ہوں نا. جب ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں عقلی دلیل کی ضرورت نہیں, ہمیں اللہ پہ توکل کرنا ہے. اسلام نے نسل بڑھانے کی ترغیب, غامدی صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ ایکچولی اس زمانے میں جہاد میں لوگوں کو ضرورت تھی تو نسل بڑھانے کی ترغیب دی گئی. ایکچولی کر کے نا غامدی صاحب ہر چیز کا اسلام کے حکم کا بیڑا غرق کر دیا ہے. صرف ایک اخلاق رہ گئے غامدی صاحب کے پاس, خاندانی, وہ میں مانتا ہوں. بات کرنے کی تمیز ہے غامدی صاحب کو, بہت سے اسکالرس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. غامدی صاحب میں تمیز ہے. میں دوسرے اسکالر سے کہتا ہوں تمیز غامدی صاحب سے چیز لو, علم علماء سے لو. تمیز سے بات کرتا ہے وہ بندہ, یہ ایک قابل تعریف ہے. بہت سے اسکالر نا اپنا وہی تمیز ہی نہیں ان لوگوں میں بات کرنے کی, بدتمیزی سے 2-4 لوگوں کی طرف ہی ذہن جاتا. خیر, تو کیا کہہ رہا تھا یار, میں کدھر چلا گیا. تو غامدی صاحب نے کہا ایکچولی اس زمانے میں وغیرہ وغیرہ کر کے. بھائی صاحب, اس زمانے میں جو غربت تھی نا, جس میں نبی حکم دے رہے ہیں صحابی کو کہ تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد تمہیں کثرت سے دے, یہ اس زمانے میں کہا جا رہا ہے جس میں قرآن نازل ہو کے صحابہ کو یہ بتا رہا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اپنے بچوں کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو. اتنی غربت تھی کہ بیٹوں تک کو قتل کر دیا کرتے تھے کہ یار کھلائیں گے کہاں سے. ان غریبوں کو کہا جا رہا ہے کہ جلد شادی کرو, زیادہ شادیاں کرو اور نسل کو بڑھاؤ. آج ایسی سچویشن نہیں ہے, ہوگی چند ایک گھروں میں, اس کا آبادی سے تعلق نہیں ہے, وہ ویسے ہی اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں اور ملکی پالیسیاں جو حکمرانوں کی وہ غلط ہوتی ہیں. آج یہ اس پر عمل کر رہے ہیں ہزار گز کے منگلوں میں رہنے والے لوگ, کہہ رہے ہیں ایکچولی تربیت مشکل, ایکچولی ہم کھلائیں گے کہاں سے. ابے تمہارے پاس تو رکھنے کی جگہ نہیں ہے, تو یہ دل چھوٹا ہونے کی علامت ہے. تبھی آپ کو جس کے بچے زیادہ ہیں اس کے چہرے پہ رونق نظر آئے گی, خوشیاں نظر آئیں گی, چاہے غریب ہی ہوگا. اور جس کے اولاد کم ہے نا, آپ کو اس کے چہرے پہ رونق نظر نہیں آئے گی. جس نے اپنے اختیار سے نسل کو روکا ہے اس کی بات کرو, کیونکہ اللہ پہ توکل نہیں ہوگا. جب توکل نہیں, دل کی خوشیاں ختم. ہر وقت اسباب پہ نظر, تو جو ہر وقت اسباب پہ نظر رکھتا ہے اس کو خوشی کے علاوہ دنیا میں سب کچھ ملتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اپنے گھروں کو آباد کرو. یہ تو میں دلیل دے رہا تھا کہ شریعت کی, ہمارے پاس تو شریعت کافی ہے. شریعت نے کہہ دیا تو ہم تو اب نسل نہیں روک سکتے اس بیس پہ. باقی ایک عقلی بات بھی ہے کہ بچے ایک دم نہیں پیدا ہو جاتے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا 10 بچے کو کھلائے گا کہاں سے, بھائی صاحب جب 10واں پیدا ہوگا تو پہلا بڑا ہو چکا ہوگا, وہ باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہوگا. یہ کوئی خرگوش کے بچے تھوڑی ہیں جو ٹھا کر کے 6 پیدا ہو رہے ہوں.
یا مینڈک کے بچے تھوڑی ہیں جو برسات میں ٹر ٹر کر کے ایک دم اتنے سارے پیدا ہو گئے. اب میں جب بتاتا ہوں نا میرے ماشاءاللہ 18 لوگ کہتے ہیں ابھی 18 کہاں رکھے ہوں گے اس نے. اب بھائی جان 18واں بڑا ہو کے کمانے لگا ہے میرا بیٹا, الحمدللہ بڑا ہو گیا ہے وہ اب ہمارا دستے بازو بن گیا, اللہ برکت دے اس میں. نظر نہیں لگا دینا, اب تو مجھے غصہ بہت آنے لگا آج کل. تو بیٹے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, پڑھائی میں دل نہیں لگا, اس کو کہا کہتے ہیں کچھ کما یار, تو پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تو کب تک پٹے گا. تو صحیح ہے نا. تو وہ تو بیٹیاں جو ہے وہ گھروں کی ہو جاتی ہیں, اپنے ان کی رخصتی ہو جاتی ہے, ان کی ذمہ داری کون اٹھاتا ہے. اب جب اللہ نے, میں شو کے لیے یہ مثالیں نہیں دیتا, سمجھانے کے لیے کہ یار میں نے جو دعوے کیے تھے اللہ نے مجھ سے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے, ہوائی باتیں نہیں ہیں. تو ہماری تو کوئی بہت بڑی آمدن نہیں تھی بھائی, ایزی میں ہم پلے بڑے ہیں, تو بچے بھی اس میں ہم نے پل گئے, بڑے ہو گئے, کھا لیا پی لیا. اور غریب کا بچہ زیادہ اچھا پل رہا ہوتا ہے اگر تربیت صحیح ہو. مالدار کے بچے تو کھا کھا کے بگڑتے ہیں, وہ تو باپ کی خدمت بھی نہیں کر رہے ہوتے. میں دیکھ رہا ہوں نا مالداروں کے گھروں کے جو حالات ہیں, ہم سے ملتے ہیں, اللہ کسی کا راز فاش نہیں کرنا میں نے, لیکن جو حالات ہیں کہتے ہیں یار ہم نے ان کمبختوں کو جنا کیوں. کہتے ہیں سٹی اسکول بیکن ہاؤس میں کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر کے ان کمبختوں کو پڑھایا, آج ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتا, گرل فرینڈ کے بازو میں جا کے بیٹھتا ہی ہے. تو وہ 2 بچے جو تربیت کے لیے نکالے تھے نا انہوں نے, ان کی بھی یہ تربیت ہوتی ہے. سب کی بات نہیں کر رہا, سب ایک جیسے نہیں ہوتے, لیکن بہتوں کا حال خراب ہے. اور پھر کل میں نے ایک علاقہ وزٹ کیا, کل کی بات ہے یار, 500 گز کے بنگلے تھے, کل ہی کی بات ہے, سچی مچی کے کل کی بات کر رہا ہوں. 500 گز کے بنگلے, بندہ ہی نہیں ہے اندر. ماں باپ کے 2 بچے تھے, گھر بہت بڑا بنا لیا انہوں نے. ایک امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, دوسرا پتہ نہیں کہیں جاپان گیا ہوا ہے. بڈھا بڈھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں. ابے اس سے تو وہ جھونپڑا اچھا ہے یار, بڑھاپے میں بچے تو ہوں آپ کے پاس نہیں آئی, تو ایسے بنگلے کا تم نے کیا کرنا ہے. بیڈ روم اس پہ فخر ہو رہے, 4 بیڈ ڈی ڈی, 5 بیڈ ڈی ڈی, یہ چلا رہے ہیں نا. 5 بیڈ ڈی ڈی, 4 بیڈ روم ڈی ڈی, وہ ہے نا وہ اسٹیٹ ایجنٹوں کی زبان پہ. میں نے کہا ڈی ڈی کا کیا کرنا ہے, گھر میں بندہ ہے نہیں یار, جن بھوت رکھ لو یہاں لا کے. دیواریں بڑی بڑی, واش روم اتنے بڑے بڑے, وہ فٹ بال کھیل رہے آدمی واش روم میں جا کے, اس پہ فخر کر رہے ہیں. ابے یہ نیچرل لائف نہیں ہے میرے بھائی, تمیز سے انسانوں کی طرح زندگی گزارو, اللہ پہ توکل کرو, اللہ کھلانے والا پلانے والا, نسل بڑھاؤ. بیٹے بہویں, مولانا طارق جمیل صاحب سفر کرتے ہیں ماشاءاللہ, سنا ہے بیٹے بہویں داماد پوتے نواسے سارے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا, کہیں بھی جا رہے ہو. میرے نانا کے میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں, ہمارے نانا کی اولاد تھی, بیٹے بہویں, عمر بھی بڑی لمبی ماشاءاللہ, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان سے کوئی پوچھتا, عنایت اللہ نام تھا ہمارے نانا کا نا, مولوی صاحب بھی تھے, وہ آرمی میں تھے لیکن مولانا تھے. تو ان سے کسی نے پوچھا مولوی صاحب گھر میں خیریت ہے, وہ کہتے تھے خیریت کمبختوں کے یہاں ہوتی ہے, جن کے کوئی کمبختوں کے یہاں ہو ہی نہیں, خیریت ہی خیریت ہوگی ان کے یہاں. کہہ رہے ہمارے تو بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے, کبھی کسی کے سر میں درد ہے, بہو کا موڈ آف ہے, کوئی داماد تھوڑا آڑا ترشا نکلا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, کسی بچے کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو ہمارے تو گھر میں افراد ہیں بھائی, تو کچھ نہ کچھ خوشیاں بھی چلتی ہیں, غم بھی چلتے ہیں. خیریت ان کے یہاں ہوتی ہے, بندہ ہی نہیں ہے. اب آپ ڈیفینس میں 1000 گز کے بنگلے میں جاؤ گے, خیریت کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. ایک بوڑھا وہاں خیریت سے بیٹھا ہوگا, ایک بڑھیا وہاں پہ خیریت سے بیٹھی ہوئی ہوگی, شوگر کی ٹیبلٹ رکھی ہوئی ہوگی, بلڈ پریشر کی مشین ہے, کیونکہ پیسہ بہت ہے, ڈاکٹر ہر وقت دائیں بائیں وہ چیک کر کے نکل لیں گے. وہ یہ کیا کر رہے ہیں ایسی خیریت کا میرے بھائی. تو اس لیے میں پوری سوسائٹی سے لڑ رہا ہوں آپ کے فائدے کے لیے, میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. نسل بڑھاؤ, خوشیاں پیدا کرو. اور گوروں کی حالت دیکھو, قابل ترس ہے, خدا کی قسم رونا آتا ہے ان کو دیکھ کے, بہت رونا آتا ہے کہ یار یہ کیا ہے, ان بیچاروں کا ہوا کیا ان کے ساتھ. تو ان کو ایسی, ان کی عورتوں کا دماغ خراب ہوا ہے نا, ان کی عورتوں کی زندگیاں بھی برباد, وقت پہ بچے نہیں پیدا ہوتے, بڑھاپے میں بیچاریوں کی زندگی خراب ہوتی ہے. شوہر کی محبت بھی بیوی کو پورے طور پہ جبھی ملتی ہے جب اس کی اولاد ہو. آدمی بیوی کو شروع میں دلہن تو دلہن لگتی ہے اچھی, اس کے بعد وہ اچھی اس لیے لگتی ہے آپ کے بچوں کی ماں ہے. دلہن تو پرانی ہو جاتی ہے, دولہا بھی تھوڑا دنوں میں پرانا ہو جاتا ہے. وہ جو جذبات ہوتے ہیں نا میاں بیوی کے, آئی لو یو, اور وہ 4 دن کے بعد ختم. اس کے بعد تو بھائی میرے بچے کی کیا ہے, یہ اتنے بچوں کو ناشتہ بنا کے دیتی ہے, اتنے بچوں کو تیار کرتی ہے, اتنے بچوں کی خوشیوں میں میرے ساتھ شریک ہوتی ہے, غم میں میرے ساتھ. اور عورت بھی اس لیے اپنے شوہر سے, میرے اتنے سارے بچے بیٹے بہویں داماد میرے میاں کے بھی ہیں, یہ جیسے میرے ہیں میرے میاں کے بھی ہیں. تو یہ بھی ذمہ داریاں ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہیں. ان کا ریلیشن اولاد کی وجہ سے بنتا ہے. بچہ 60 طلاق کا ریشو بڑھ جاتا ہے. جہاں بچے تبھی گوروں میں طلاقیں دے دنادن طلاقیں. آج طلاقوں کا ریشو کیوں بڑھ گیا ہے, نسل ختم ہو گئی, اس سے طلاقوں کا ریشو بھی بڑھ گیا ہے. اس لیے یہ سب بیکار قسم کی باتیں ہیں, فضول. اچھا میرے بھائی, حنفی کی نماز پر ایک اور اعتراض کیا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کی نماز قادیانیوں نے کے طریقے والی ہے اور ہماری نبی والے طریقے والی ہے. قادیانی بھی فقہ حنفی کے مطابق چلتے ہیں. قادیانی اگر فقہ حنفی کے مطابق چلتے تو نبی کو آخری نبی مانتے. فقہ حنفی کی تمام عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. باقی وہ فقہ حنفی کو فالو جو زبان کی حد تک کرتے ہیں نماز, وجہ اس کی ہے کہ قادیانی جو مذہب ہے وہ ہندوستان میں پھیلا ہے, اور اس وقت ہندوستان میں 99.999% حنفی تھے, سمجھ رہے ہو. تو ان کی نمازیں چینج نہیں ہوئی ہیں.
تو یہ تو قدیم فقہ، جتنے بھی آج اہل حدیث بھی ہیں آپ ماضی میں جاؤ گے تو سب حنفی نکلیں گے باپ دادے ان کے. تو جو اسلام بر صغیر میں آیا اور ایران میں آیا، جو اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں، وہ فقہ حنفی ہی کی شکل میں آیا ہے. ملیشیا میں فقہ شافعی آیا، اس پہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. تو قدیم جو اسلام آیا ہے وہ تو حنفی فقہ ہی آیا ہے. باقی جتنے بھی ہیں وہ بعد میں آئے ہیں. 100 150 200 سال سے زیادہ پرانی ان کی تاریخ نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے وہ اپنے آپ کو فرقہ نہیں کہتے، ہمیں فرقہ کہتے ہیں. بھائی جو چیز بعد میں آئے وہ فرقہ ہوگی نا، جو شروع سے آئی ہے وہ تھوڑی فرقہ ہوگی. جو نئی چیز آئے گی مارکیٹ میں وہ کیا ہوگی؟ اس پہ پھر وہ ایک اشکال مشہور کیا جاتا ہے. ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو یا فقہ حنفی کو نہیں مانتے. اس کا مطلب فقہ حنفی تورات اور انجیل سے نکالا گیا ہے. آپ جو چیز نکال رہے ہیں وہ کہاں سے نکل رہی ہے؟ قرآن حدیث سے. تو یہ لطیفہ ہو سکتا ہے بہترین، اس سے زیادہ اس کی ویلیو نہیں. باقی نماز میں یہاں بھی ثابت ہے، یہاں بھی ثابت ہے، رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے، نہ کرنا بھی ثابت ہے. وہی بات میں کرتا ہوں جو ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے ہر اسپیچ میں کر رہے ہیں. بھائی ہر طرح سے نماز ہو جاتی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا میرے والد شافعی تھے. کیا مطلب؟ ڈاکٹر ذاکر نائک یہ کہہ رہے تھے کہ میرے والد گمراہ تھے. انہوں نے بتایا کہ شافعی فقہ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، فقہ حنفی بھی کیا ہے، ٹھیک ہے. امت میں اتحاد کا وہ طریقہ تو سوٹیبل ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک لے کے چل رہے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہوں باقی سارے کیا ہیں، غلط ہیں. جب آپ یہ بات کرتے ہو اور ڈاکٹر صاحب تو بار بار میں بھی ٹھیک ہوں، میں بھی ٹھیک ہوں، لیکن کمال کی بات ہے نا فرقہ پرست لوگ ان کی اس بات سے بھی فرقہ نکال رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ وہ بار بار کہہ رہے ہیں بھائی میں بھی ٹھیک ہوں، یعنی فقی مسائل میں کہہ رہے ہیں، عقیدے میں نہیں. عقیدے میں ایک ہی ٹھیک ہوگا جو بیسک عقیدے ہیں. شرک ٹھیک ہوگا یا توحید ٹھیک ہوگا. ختم نبوت ٹھیک ہوگی تو پھر قادیانی ٹھیک نہیں ہوگا. اس کا میں بھی کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی ٹھیک ہوں قادیانی بھی ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. کچھ باؤنڈری اللہ نے کھینچ دی ہے. تو فروعی مسائل میں جو اختلاف ہوگا اس میں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا میرے بھائی سوال مکمل پڑھیں. میری ڈگری مکمل، میرے کو مشورے دے رہا ہے. دیکھو بھائی میری ڈگری مکمل ہو چکی ہے. میں نے ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی زندگی سے سبق لیا ہے کہ انہوں نے اپنے پیشے کو چھوڑا اور سب کچھ دین پہ لگا دیا. اللہ کے لیے کچھ چھوڑا اور اللہ نے اس سے بہتر عطا کر دیا. میں بھی سب کچھ دین کے لیے قربان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ زیادہ کام لے. دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ ہر آدمی ڈاکٹر اسرار نہیں ہوتا، ہر آدمی ڈاکٹر ذاکر نہیں. اصولی طور پر یہ جب انسان انٹر کر لے نا، انٹر تک تو تعلیم اس زمانے میں سب کے لیے ضروری ہے، تو بالکل ہی فارغ ہوتا ہے. اس لیے جامعہ ترشید والے علماء کو انٹر لازمی کراتے ہیں. انٹر کے بعد آپ نے پلاننگ کرنی ہے کہ میں نے بننا کیا. عالم بننا ہے دین کا علم تو پھر مکمل اس میں جت جاؤ. ڈاکٹر بننا ہے تو مکمل اس میں جت جاؤ. ورنہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک فیلڈ میں مہارت حاصل کر کے دوسری فیلڈ میں آتے ہو تو نہ ادھر کے رہتے ہو اور نہ ادھر کے. یہ چند لوگ ہوتے ہیں اس ٹائپ کے. ڈاکٹر ذاکر نائک جب غیر معمولی حافظہ اللہ نے دیا وہ ادھر آئے اور وہ ایک دم ایکسٹریم لیول پہ پہنچ گئے. یا ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن کے لیے وقف کر دیا، پھر اس میں معلومات لی، مطالعہ کیا. ہر آدمی کے پاس نہ اتنے وسائل ہوتے ہیں نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے. پھر بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، ٹائم پہ شادی بھی کرنی ہوتی ہے، تو ان کو کھلانا پلانا بھی ہوتا ہے. اس لیے نارمل لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ پہلے فیصلہ کر لے کدھر کو جانا ہے. ہاں پھر بھی اگر کسی نے بیچلر کے بعد بھی کچھ بننا ہے، ماسٹر کے بعد بھی کچھ بننا ہے، تو پھر جامعہ ترشید نے اس کا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اور اس پہ بہت سے لوگوں نے عمل کیا ہے کہ بھائی 4 سال کا عالم کا کورس رکھا ہوا ہے. اس میں عربی گرامر سکھاتے ہیں، آپ کو قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں اور اصول فقہ پڑھاتے ہیں، جو اسلام کے بیسک جو عالم بننے کے لیے بیسک اصول ہیں. تو وہ 4 سال میں پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں صلاحیت بھی ہے یا نہیں. تو وہ ایک درمیانی راستہ ہے. اس کو کرنے کے بعد بھی میں نے دیکھا بہت سے لڑکے الحمدللہ ہمارے شاگرد ہیں جو عالم بھی بنے اور پھر وہ دین دنیا دونوں میں بہت اللہ نے ان کو مہارت دی. لیکن اس کے لیے پھر ان کی اسٹرگل، ان کی محنت زیادہ ہوتی ہے. اگر زیادہ محنت نہ ہو یا دماغ زیادہ نہیں ہے تو پھر وہ بھی پورے طور پہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. تو ایسے یہ جامعہ ترشید نے ایک بہتر آپشن دیا ہے آپ کے لیے. ورنہ آپ اپنے شعبے میں رہ کے بھی دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر سکتے ہیں. اپنے شعبے کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو اسلام کو تمام شعبوں کی ضرورت ہے. یہ نظریہ غلط ہے کہ اسلام کو صرف مولاناؤں کی ضرورت ہے. اسلام کو تاجروں کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، انجینئرز کی بھی ضرورت ہے، سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے محنت نہ کی ہوتی، زبردست سائنٹسٹ نہ بنا ہوتا اور پاکستان کو ایٹمی طاقت نہ بنایا ہوتا تو میرے استاذ اپنی داڑھی پکڑ کے کہتے تھے آج ہماری داڑیاں محفوظ نہ ہوتی. اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان سائنٹسٹ بنے، انہوں نے کہا میں پاکستان کو ایٹمی طاقت بناؤں گا. اس وقت ان کو خیال آتا ہے میں ڈاکٹر اسرار بن جاؤں یا ڈاکٹر ذاکر نائک بن جاؤں. وہ بندے نہ بندے پاکستان کی ایسی کی تیسی اب تک ہو چکی ہوتی. ایک ہی چیز ہمارے پاس رہ گئی ہے، ڈھنکی بم. ایک آبادی اور ایک بم، ٹھیک ہے نا، اور کچھ بچا نہیں ہے. 2 چیزوں کو سنبھالو، باقی بھی کرو، خالی اس پہ گزارا نہیں کرو. لیکن یہ 2 چیزیں کسی حد تک بچ گئی ہیں خاندانی ہمارے پاس. ایک آبادی کی کثرت سے بھی ملک عسکری لحاظ سے بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. دیکھو چیونٹی کا جب سانپ سے مقابلہ ہوتا ہے نا،
طاقتور کون ہے؟ سانپ. لیکن جیتتا کون ہے؟ چیونٹیاں. کیونکہ چیونٹیاں ایک آئے گی, دوسری آئے گی, تیسری آئے گی, پھر چیونٹیوں کی اتنی فوج آتی ہے نا, سانپ بالآخر, کیونکہ چیونٹیاں ختم نہیں ہوتی, اتنی جمع ہو جاتی ہیں, وہ کس کس کو مارے گا؟ سانپ مار مار کے تھک جاتا ہے, ایک مرتی ہے, 10 پیچھے سے تیار کھڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ آپ کسی آرمی کے ماہر ایکسپرٹ آفیسر سے پوچھو کہ جب آبادی کا مقابلہ طاقت سے ہوتا ہے نا, تو آبادی اگر بہت زیادہ ہے آبادی, تو آبادی جیتتی ہے ہمیشہ. جب آبادی کا مقابلہ فورس, تو طاقت بھی ضروری ہے اور آبادی بھی ضروری, دونوں چیزیں ضروری ہیں. اور یہ جو لوگ میرے اس طرح کے بیانات کے نیچے کمنٹس لکھے ہوتے ہیں, ابے اس مولوی کو کیا پتا, یونائٹڈ نیشن نے سب سے بڑا مسئلہ آبادی کو قرار دیا ہوا ہے اس وقت, تو میں ان سے کہتا ہوں ابے اس کمنٹس کرنے والے کو کیا پتا, یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ یہ ہے کہ دنیا میں جس اسپیڈ سے گروتھ ریشو ہونا چاہیے وہ خطرناک حد تک کم ہو گیا ہے, گرا نہیں ہے. گروتھ ریشو تو ابھی بھی آبادی بڑھ رہی, وہ کم ہو گیا خطرناک حد تک, جس سے بڑے مسائل کھڑے ہوں گے. تو نہ تمہیں یونائٹڈ نیشن کا پتا اور نہ تمہیں, لطیفہ یاد آ رہا ہے لیکن مناسب نہیں ہے. یہ کیا لکھا ہوا, لڑکی کے گھر والوں سے شادی کی بات پکی. ہاں تو ڈاکٹر عبد القدیر خان کا میں بتا رہا تھا. تو آپ جس شعبے میں ہو یار اسی میں دین کی خدمت کرو. آپ اچھے ڈاکٹر بن کے بھی کر سکتے ہو, ملک کا نام روشن کرو, اسلام کا نام روشن کرو, غریبوں کا فری علاج کرو, بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. لڑکی کے گھر والوں سے شادی کی بات کرنے کے بعد گھر والوں کا لڑکی کو ہار پہنانا کیسا ہے, اس طرح ان کو تحفہ دینا کیسا ہے, میں اگلے سال مدرسے میں فراغت. بھائی جب بات پکی ہو جائے تو ہار پھیلانا نیچرل ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. بات پکی ہوئی ہے, خوشی ہوتی ہے, انسان کہتا ہے چلو بھائی مٹھائی لاؤ. یہ اتنا بھی خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے شادی کو. منگنیوں کے ہم قائل نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں بس اب نکاح کی تاریخ طے کرو. یہ منگنیاں ٹھیک نہیں. باقی بات طے ہو گئی تو مٹھائی بھی کھلائی جا سکتی ہے, مبارکباد بھی دی جا سکتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسا بھی نہ ہو کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ جنازہ اٹھ رہا ہے یا ان کے یہاں بات پکی ہو رہی ہے. میرے اگلے سال مدرسے سے فراغت ہے اور شادی کا بھی ارادہ ہے, تو ذریعہ آمدن کے لیے کچھ مشورہ دیں. ذریعہ آمدن کے لیے تاجروں سے مشورہ لو, جو جس کی فیلڈ ہے مشورہ ہمیشہ اس سے لیا جاتا ہے. حضرت مفتی صاحب میرے, ہاں وہ 18 بچے میں یہ بتا رہا تھا, جس کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں اکٹھے نہیں ہو جاتے, 10 بچے 15 بچے, تو جب 15واں ہوتا ہے تو پہلا کیا ہوتا ہے, وہ بڑا ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ بھی کچھ ڈائلاگ ہوتے ہیں دیکھنے میں بڑے لگ رہے ہوتے ہیں, ابے 10 بچے برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو رہے ہیں, کھلاؤ گے کہاں سے؟ بھائی صاحب 10 ہو ہی نہیں سکتے, جڑواں ہوتے ہیں زیادہ زیادہ, کوئی کروڑوں میں ایک ہے تڑواں ہو جائے 3 ہو گئے اکٹھے, ورنہ بہت زیادہ ہو گئے جڑواں ہو جائیں گے. تو باقی 8-10 ہوں گے. تو قدرت کی طرف سے بھی 2 بچوں میں خود بخود آٹومیٹیکلی وقفہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا ہر سال بچہ, بھائی قدرت کی طرف سے ہر سال ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پلاننگ خود سے کی ہوئی ہے, ہر سال ممکن ہی نہیں ہے, ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ مینسز نہیں آتے تو حمل نہیں ٹھہرتا. یہ قدرت کی طرف سے سارے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں. تو قدرت کے کاموں میں ٹانگ اڑانے کی کوشش مت کرو. ہم سمجھتے ہیں اللہ تو پیدا کر کے بھول گیا, اب سارا کام ہم نہیں کرنا ہے. انسان کو یہ اجازت ہے کہ جانوروں کی پلاننگ کرے کہ کتنے پیدا کرنے کتنے مارنے ہیں, کیونکہ جانور انسان کے لیے مسخر ہیں. تو جو آپ کا خادم ہوتا ہے آپ اس کی پلاننگ کرتے ہو. انسان کے لیے مسخر نہیں ہے. انسانوں کو نہیں مشورہ دے گا کہ کتنے بچے پیدا ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے, یہ ظلم ہے. یہ انسان سے اوپر کی ذات پلاننگ کرے گی, وہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو انسان کے لیے, انسان کو یہ پلاننگ کر کے گورنمنٹ کو پلاننگ کرنا کہ آپ 2 سے زیادہ پیدا نہیں کر سکتے, یہ بدترین ظلم ہے اسلام میں. کہ گورنمنٹ کون ہوتی ہے بھائی آپ کے بارے میں فیصلہ کرنے والی کہ آپ نے کرنے کہ نہیں کرنے؟ گورنمنٹ بھی انسان ہے, آپ بھی. تو گورنمنٹ مینجمنٹ کے لیے تو قانون سازی کر سکتی ہے, اس کا مینجمنٹ سے تعلق نہیں ہے. اس کے لیے تو بھائی آپ انسانوں کو دنیا میں آنے سے روک رہے ہو, جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا ہے. آپ کہہ سکتے ہو روک نہیں رہے, ہم جو دنیا میں ہیں ان کو اچھی زندگی دینے کے لیے کر رہے ہیں. جو دنیا میں ہیں وہ بوڑھے ہو رہے ہیں, انہوں نے دنیا سے نکلنا ہے. یا تو رک گئی ہوتی نا زندگی, رکی بھی تھوڑی ہے. پرانے جائیں گے, نیا مال مارکیٹ میں آئے گا, تو وہ چلتا رہے گا سلسلہ, سب یہیں تھوڑی رہیں گے. مفتی صاحب میرے والد صاحب آپ کے بہت معتقد ہیں. میرے والد صاحب آپ کے تمام بیان سنتے ہیں خصوصاً جس میں آپ والدین کی قدر کی ترغیب دیتے ہیں, وہ بیان بھی بہت شوق سے سنتے ہیں. اور ان کے بیانات لنکس ہول سیل ریٹ پر کیا سینڈ کرتے ہیں, مگر ان بیانات سے ایسے راہ فرار اختیار کرتے ہیں جیسے مرزا جہلیمی نے آپ سے ملاقات سے راہ فرار اختیار کی, جس میں آپ والدین کو اولاد کی جلد شادی کی ترغیب دیتے ہیں. آپ اپنے مطلب کے بیان سن رہے ہیں, جو اپنے اگینسٹ جا رہے ہیں وہ نہیں سن رہے. میرے بھائی میں ماں باپ کو اولاد کی جلدی شادی کی ترغیب دیتا ہوں, لیکن اس میں یہ بتاتا ہوں کہ بیٹا اگر کما رہا ہے تو کرو اس کی شادی, نہیں کما رہا تو پھر ترغیب نہیں دیتا. میں پھر اس صورت میں ترغیب دیتا ہوں جب ایکسٹرا آرڈینری دیکھیں کہ اس میں کوئی صلاحیت ہے, اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, پڑھائی کو فل فوکس کر رہا ہے, پھر ٹھیک ہے. اگر آپ کو ذرا سا بھی لگے کہ یار پتہ نہیں ایسا نہ ہو شادی کر کے میرے اوپر بوجھ نہ بن جائے, تو پھر نہیں کرو بھائی, کیونکہ ایسے واقعات بہت آئے ہیں.
باپ نے دل بڑا کر کے بیٹے کی اپنے خرچے پہ شادی کی. بیٹے نے کہا شادی تو ہو گئی ہے. اس نے کمانے والے میرے بیانات نہیں سنے, بچے پیدا کرنے والے سن رکھے تھے اس نے. بچے دے دنادن اسپیڈ سے پیدا ہو رہے ہیں, کھلا کون رہا ہے ان کو؟ ابا. وہ کہہ رہا ہے یار کمبخت, میں نے پہلے تجھے پال پوس کے بڑا کیا, اب تیری بیوی کو بھی میں کھلاؤں, تیری بچوں کو بھی میں کھلاؤں, اور جب دوسرے کے خرچے پہ بچے پلتے ہیں تو اسپیڈ تھوڑی اور زیادہ, تو اسپیڈ ہی اسپیڈ ہے نا, کوئی اسپیڈ بریکر ہو ہی نہیں آگے. تو پھر ابا پھر میرے پاس آتا ہے روتا ہوا. تو میں کہتا ہوں آپ کو پہلے بچے کو پرکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے, اس کے اندر کچھ ایسا تو نہیں پڑ جائے گا. یہ اگر بچہ باصلاحیت ہے, جو کہ آج کل مارکیٹ میں تھوڑا ریشو کم چل رہا ہے, تو پھر ضرور کرو اپنے خرچے پہ, پھر اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. لیکن اگر تھوڑا سا بھی ڈر ہو تو پھر نہیں کرو میرے بھائی. اور بعض دفعہ یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ میں نے اپنے خرچے پہ بچے کی شادی کر دی, تو بہو جب اسی گھر میں آئے گی تو میری بیوی سے اس کی لڑائیاں ہوں گی. ساس بہو کی آج کل بنتی کہاں ہیں, تو باپ اس لیے بھی بعض دفعہ تاخیر کرتا ہے کہ بیٹا کرے گا لیکن دوسرے گھر میں اپنے لیے گھر کا انتظام کر. تو بعض دفعہ یہ بھی ڈر ہوتا ہے باپ کو کہ یار اس گھر میں آگے جہنم بن جائے گا گھر, کیونکہ ساس بہو کو ایک جگہ رکھنا ایسے ہے جیسے فلسطینی اور اسرائیلی کو آپ نے ایک ساتھ بٹھا دیا. تو یہ ایسا ہے آج کل. تو کہیں اچھی بھی ساسیں ہوتی ہیں جو میرا بیان سن رہی ہیں, بہویں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں بعض, ان میں پھر یہی ہے کہ ٹھیک ہے پھر کر لیں. لیکن آج کل ایسا کہاں ہوتا ہے, بہت شارٹ چل رہا ہے ہمارا. جوائنٹ فیملی میں رہنے میں بہت برکتیں ہیں, لیکن جب دل جڑے ہوئے ہوں, بہت فائدے ہیں جوائنٹ فیملی کے, لیکن دل کہاں ہے آج کل جڑے ہوئے. دو بہنیں اکٹھی نہیں رہتی ہیں, ساس بہویں رہیں گی یار, شو مار رہتے ہیں میرے سامنے آ کے, میری چاروں بیوی ایک ساتھ گھر میں رہتی ہیں, مجھے بتا رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں پھر تو کہاں رہتا ہے, تو روڈ پہ سوتا ہوگا. تو ہمارے سامنے شو نہیں مارا کرو بھائی, جو حقیقت ہے نا وہ بیان کیا کرو. چار بیویاں گھر میں اکٹھی ہوتے ہیں, لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہوگا, لیکن نہیں رہ سکتی, دو نہیں رہتی. تو مجھے پتا ہوتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں. مفتی صاحب میری عمر 21 سال ہے, میں نے گھر والوں سے چھپ کر 2 شادیاں کی. اوئے ہوئے, اب گھر والے تیسری شادی کروانا چاہتے ہیں لیکن دونوں بیویوں کی اجازت نہیں ہے. جو گھر والے تیسری کروا رہے ہیں نا, اس تیسری کو بتا دو کہ میری پہلے سے 2 ہیں. بعض دفعہ گھننے بن کے اس کو بتاتے نہیں ہیں, وہ سمجھ رہی ہوتی ہے پہلی ہوں, یہ حرام ہے, ناجائز ہے, جھوٹ ہے, دھوکا ہے. سمجھتے ہو دھوکا دینا جائز نہیں ہے. وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ کما رہے ہیں, تو اس کو بتا دو بھائی میں نے 2 کی ہوئی ہیں. بے شک باقی دنیا کو نہ بتاؤ, اس کو ضرور, بیوی کو ضرور بتاؤ کہ میرے پہلے سے نکاح میں 2 بیویاں ہیں, آپ کو تیسری پہ تو آ رہی ہو, آپ یہ ذہن میں رکھنا. تو پھر کرنا ہوگا کرے گی, نہیں کرنا ہوگا انکار کر دے گی. دھوکے میں رکھ کے جائز نہیں ہے یہ. باقی یہ کہ دونوں بیویاں اجازت نہیں دے رہی, تو ابا سے اجازت لیے بغیر جب 2 کر لی ہیں, اماں کو لفٹ نہیں کرائی, تو تیسری کے لیے 2 کو کیوں لفٹ کرا رہا ہے بھائی تو؟ استغفر اللہ, وہ 2 مجھے بددعائیں دیں گی. شریعت میں عدل ضروری ہے. 3 شادیاں آپ اس شرط کے ساتھ کریں, تینوں کو رہائش الگ دیں گے آپ, اور تینوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کریں گے, ان کا بیسک حقوق آپ پورے اٹھائیں گے. اگر آپ یہ کریں گے تو کرو, پھر ایسی کی تیسی سوسائٹی کی, پھر تو ضروری ہے کرنا. میرا نام محمد کامران ہے, میرے والد کا اس مہینے انتقال ہو گیا, دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. عثمان احمد نام تھا, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے, اور اللہ لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. اور تو کوئی سوال نہیں ہے بھائی. یوٹیوب کی ارننگ سے متعلق میرا ایک کلپ ابھی چل رہا ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں, بہت مدلل مفصل ہے, کیونکہ اس کو مسئلے کو بہت اٹھایا جا رہا ہے میڈیا پہ. تو اس کا نتیجہ بہت سے لوگ کماتے ہیں حرام سمجھ کے, پھر وہ اور بھی حرام کاموں میں پڑتے ہیں. وہ سب کہتے ہیں چھوڑنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو کیا ہے حلال ہے حرام ہے, اس کے دلائل کیا ہیں جواز کے, اس پہ جو کلپ ہے نا اس کو آپ نے زیادہ سے زیادہ وائرل کرنا. جمعے کو میں نے بیان کیا تھا, اس کو تھوڑا سا مختصر کیا ہے, کٹنگ ایڈیٹنگ کر کے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. کوئی سوال پوچھنا ہے بھائی کسی نے؟ میزان کفالہ ایک تکافل اسلامک انشورنس پلان ہے جس کے ذریعے صارفین اپنے مستقبل کے منصوبوں جیسے کہ اپنے بچے کی تعلیم یا شادی, حج پر جانا, بڑھاپے کی منصوبہ بندی وغیرہ کے لیے بچت کر سکتے ہیں. میزان کفالہ کسی بھی وقت آسانی سے سرمایہ باہر نکالنے کے آپشن کے ساتھ بینک انشورنس کا شریعت کے متبادل ہے. یعنی یہ تکافل شریعت کے متبادل. دیکھو تکافل میں علماء کا اختلاف ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بہت بڑے اسکالر ہیں, آپ سب کو پتہ ہی ہے مالی معاملات میں. دارالعلوم کرنگی کے علماء بھی وہ اس کو جائز کہتے ہیں, لیکن ہمیں ابھی تک اس کے جائز ہونے پر اطمینان نہیں ہے. اب یہاں دیکھو, مجھے تو تکافل کمپنی سے آفر بھی آئی ہے, اچھی تنخواہوں کے ساتھ آفر بھی آئی ہے کہ یہ وغیرہ وغیرہ, لیکن میں نے ان سے یہی کہا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں علماء اصل میں جب اپنا فائدہ ہوتا ہے تو جائز ہے, دوسروں کے لیے ناجائز ہے. تو یہ بتانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. کوئی چیز ہمارے فیور میں جا رہی ہو یا ہمارے اگینسٹ جا رہی ہو, اگر وہ جائز ہے تو جائز ہے, چاہے ہمارے اگینسٹ بھی جا رہی ہو. ناجائز ہے تو ناجائز ہے, چاہے وہ ہمارے فیور میں جا رہی ہو. تو ہمیں اس سے الحمدللہ فرق نہیں پڑتا. دلائل کو دیکھا جاتا ہے. تو ہماری رائے میں تکافل پہ ہمیں کچھ اشکالات ہیں, تحفظات ہیں. دارالعلوم کرنگی سے ہماری جامعۃ الرشید کے علماء کی میٹنگ بھی ہوئی, تو ہوتا ہے بعض دفعہ بحث مباحثے کے بعد اتفاق ہو جاتا ہے, بعض دفعہ اتفاق نہیں ہوتا. جب تک انسان دنیا میں رہیں گے رائے کا اختلاف رہے گا. تو ایسی صورت میں پھر یہی حکم ہے کہ جب بڑے مفتیان کرام کا اختلاف ہو جائے نا کسی مسئلے میں,
تو میں تو بڑا نہیں ہوں، لیکن جامعۃ الرشید کے جو بڑے سینئر مفتیان کرام ہیں، حضرت مفتی تقی صاحب کے مقابلے میں تو ہم کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، ان کے مقابلے میں ہم کیا ہماری حیثیت ہوگی. لیکن جو بڑے علماء ہیں جامعۃ الرشید کے، کیونکہ تکافل پہ میں نے خود ریسرچ بہت زیادہ کی ہے، اس میں گھس کے میں نے اس پہ ایک رسالہ بھی لکھا ہے. تو وہ رسالہ دارالعلوم گیا بھی تھا، پڑھا بھی گیا. حضرت مفتی تقی صاحب نے اس کی بڑی تعریف بھی کی اور فرمایا کہ اتنا جاندار تکافل پر میں نے پہلی دفعہ ایک تحریر دیکھی ہے. تو ناچیز کی تحریر تھی، کئی سال پہلے کی بات ہے وہ. تو پھر اس میں جامعۃ الرشید کے جو سینئر مفتیان کرام ہیں، مفتی محمد صاحب ہیں جو مجھ سے سینئر ہیں، اسی طرح مفتی حسین خلیل خیل صاحب وہ بھی مجھ سے سینئر ہیں. تو ان حضرات کو بھی تحفظات ہیں. تو اس لیے ہمارا فتویٰ ابھی تک یہ نہیں ہے کہ تکافل جائز ہے، لیکن دارالعلوم کے علماء ہیں وہ ان کو جائز سمجھتے ہیں. تو جب ایسے بڑے علماء کا ہی، اہل حق علماء کا ہی اختلاف ہو جائے تو پھر عوام کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں. ایک احتیاط والا پہلو ہے کہ بھئی احتیاط کرو بچ جاؤ، اور ایک گنجائش والا پہلو ہے. گنجائش یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھئی وہ بھی علماء ہیں، وہ جب جائز کہہ رہے ہیں تو ان کی ایک تحقیق ہے. تو اگر کوئی عمل کر بھی لیتا ہے ان کی تحقیق پر عمل کرتے ہوئے تو ہم اس کو گالیاں نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا، اس کو حرام کھانے والا نہیں کہتے ہم. مفتی عام آدمی کے لیے تو اب اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے نا، کسی مفتی کے فتوے کوئی فالو کرے گا. ہمیں بہرحال اس پہ ابھی تک تحفظات ہیں، کچھ اشکالات ہیں جس کے ابھی ہمارے خیال ہے کہ ہمیں اطمینان بخش جواب نہیں ملے. ان کو اطمینان ہے اس کے جواز پر، تو یہ اس کا جواب ہے، سمجھتے ہو. اس لیے میں بچتا ہوں تکافل سے. کوئی کہتا ہے، میں کہتا ہوں اگر بھئی آپ کو ہماری رائے پہ اعتماد ہے تو آپ احتیاط کریں، اور اگر کوئی دارالعلوم کو فالو کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. اختلاف کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ گنجائش کا پہلو بھی نکل آتا ہے، احتیاط کا پہلو بھی نکل آتا ہے. اور کوئی سوال؟ جامعۃ الرشید میں ایڈمیشن لینے کی ترتیب یہ ہے کہ وہاں جائیں ایڈمیشن لے لیں، باہر کے لوگ ہیں وہ اندر آ جائیں پھر لے لیں. گوگل پہ لکھا ہوگا یہ طریقہ ایڈمیشن کا، وہ وہاں پڑھ لیں. اردو نہیں جانتے تو وہ پشتو میں پوچھ لیں کیا طریقہ ہے، وہاں پشتو بھی آتی، جو بھی آتا ہے وہ گوگل پہ سرچ کریں. میں مینجمنٹ میں ہی ہوں نا جامعہ کی، میں جامعۃ الرشید کا پرانا ٹیچر ہوں، مینجمنٹ میں نہیں ہوں. مینجمنٹ سے میرا تعلق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا مینجمنٹ والا مزاج ہی نہیں ہے. مجھے ایک دفعہ جامعہ والوں نے کہا کہ آپ MBA کر لو. میں نے کہا میں نے اگر MBA کیا تو 4 بیویوں کی مینجمنٹ کا طریقہ سیکھنے کے لیے میں MBA کروں گا، کیونکہ مجھے مینجمنٹ سے پرسنلی وہ ہے، اور ویسے میرے اندر صلاحیت ان کو بھی پتا ہے کہ اس بندے کے اندر یہ ڈبو دے گا 4 دنوں میں مدرسہ. تو اس لیے میں پرانا استاد ضرور ہوں وہاں پہ، لیکن میرا مینجمنٹ سے تعلق نہیں ہے. تو اس لیے کیا ایڈمیشن کا طریقہ ہے، ایڈمیشن کے لیے کیا کیا کوالیفیکیشن چاہیے، یہ گوگل سے پوچھیں، وہ مجھ سے زیادہ اچھا بتا دے گا جامعہ کے بارے میں. چلو بھائی، اور کوئی؟ بس کافی ہو گیا. بس بھائی سے آخری سوال، سچی مچی کا آخری. کینیڈا میں کہہ رہے ہیں قادیانی بہت ہے، کبھی ایسا اتفاق ہوا قادیانیوں سے بحث ہوئی؟ ابھی تک تو ایسا کوئی اتفاق میرا ہوا نہیں. قادیانی تو ہر جگہ ہی ہیں، جرمنی میں سب سے زیادہ ہیں، کینیڈا میں بھی ہیں، ہر جگہ ہی ہیں. تو وہاں بہت احتیاط سے لوگوں کو چلنا پڑتا ہے. اس سے پھر اپنے ملک کی قدر ہوتی ہے کہ جو ہمیں یہاں مذہبی آزادی ہے، بہرحال وہ دنیا میں نہیں ہے، اتنی آزادی نہیں ہے ہمیں. اچھا، ماشاء اللہ. تو اب کینیڈا سے کب آئے آپ؟ اچھا، واپس جائیں گے؟